إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے. زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا یمکن الثناء، مکین کنبت خضراء، صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان اہل بیت کون کون ہیں. صرف اسی عنوان پر گفتگو ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. تو وہ اہل بیت ہیں کون سے؟ ہم جو لفظ بولتے ہیں اہل بیت، عربی کے اندر یہ اصل میں جو لفظ ہے وہ یہ اہل البیت ہے. اہل کا معنی والے. اہل کا معنی کیا ہے بھئی؟ بولیں کیا معنی ہے بھئی؟ اور بیت کا معنی گھر ہے. اب ان دونوں کو ملایا جائے تو کیا بنا؟ گھر والے.
اور ان کے درمیان الف لام داخل ہے جو ان دونوں کو ملاتا ہے، جس سے بنتا ہے اہل البیت۔ گھر والے تو آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ یہاں پر کسی عام گھر والے کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ اہل البیت جہاں الف لام داخل ہو جائے پھر وہ خاص ہو جایا کرتا ہے کہ یہ عام گھر نہیں ہے، یہ خاص حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جن کا تذکرہ آج ہم نے کرنا ہے۔ اہل البیت حضور علیہ السلام کا خاص گھرانہ۔ اب آئیے، میں نے آپ کو یہ مشکل مسئلہ جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے 2 منٹوں میں بتا دینا ہے کہ اہل بیت کون کون سے ہیں، ان میں کن کن کا شمار ہوتا ہے۔ وقاص پہ اس کی آواز تھوڑی سی سیٹ کیجئے گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اہل بیت کا مطلب جو ہے وہ گھرانہ، گھر والے۔ آپ عام فہم الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے۔ اب نبی علیہ السلام کے گھر والے کون سے؟ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم جو ہیں وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، آپ کے والد بھی چلے گئے۔ آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اور آپ کا نہ بھائی کوئی ہے اور نہ کوئی آپ کی بہن ہے، آپ اکیلے ہیں۔ اب حضرات گرامی قدر، آپ کے چچا موجود ہیں، تو آپ کے چچا عباس اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی ساری اولاد جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب، ان کے 4 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام عقیل ہے، جعفر ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ جو سب سے بڑا بیٹا تھا طالب، وہ شام کے علاقہ میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا وہاں گم ہو گیا، اور وہ ملا ہی نہیں، اس کا تاریخ کے اندر کوئی ذکر ملتا ہی نہیں۔ اس کے بعد 3 جو بیٹے ہیں وہ تینوں مسلمان ہوئے۔ حضرت عقیل بھی مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام کے صحابی، حضرت جعفر بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت مولا علی بھی مسلمان ہوئے۔ یہ تینوں بیٹے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس سے آپ آگے چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل ہیں، اور جو آپ کی اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ جو 3 بیٹے ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور بولیں جو 4 بیٹیاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کے رشتہ دار، حضور کا گھرانہ، حضور کے گھر والے۔ اب اس کو آپ مختصراً میں آپ کو 2 لفظوں میں سمجھاؤں تو یوں کہ آپ کی ساری بیویاں، پہلے نمبر پہ آپ کی ساری بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی ساری بیٹیاں چاروں اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے چچا عباس اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کی ساری اولاد قیامت تلک کے لیے اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ساری اولاد قیامت تلک کے لیے ان کی جو ساری نسل ہے، جو آل اولاد ہے، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔
اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کی عظمت عام صحابہ کرام سے زیادہ ہے، ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمائی ہے۔ یہ اہل بیت ہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے اہل بیت کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ جب اپنا حج کا خطبہ دے کر کے آپ رخصت ہو رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور کائنات والو، میں دنیا سے میں ایک بشر ہوں اور میں نے اپنی ذمہ داری کو مکمل کر لیا جو رب کبریا نے مجھ پر ذمہ داری کو اتارا تھا۔ اگر مجھ کو میرا بلاوا آ گیا اور میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں تنہا اور اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تزلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، حالات کوئی سے بھی ہوں، واقعات کوئی سے بھی ہوں، معاملات کوئی سے بھی ہوں، وقت کوئی سا بھی ہو، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، ان دونوں کی محبت اپنے دل کے اندر رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز رب کبریا نے جو اتارا وہ رب کا قرآن ہے۔ جب تک قرآن پاک کو سینے میں محفوظ رکھو گے، سینے کے ساتھ لگائے رکھو گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت رکھو گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ پیار رکھو گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے رہو، قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگاتے رہو، وقت کوئی سا بھی ہو، معاملات کوئی سے بھی ہوں، میں جانے سے پہلے تمہارے درمیان یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، لم تزلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ، آپ علیہ السلام نے فرما دیا اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اور دوسری نبی علیہ السلام کے اہل بیت۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، بولو ایک رب کا قرآن ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، آپ کے اہل بیت ہیں۔ آئیے اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ اب یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں 100 سورتوں کو مانتا ہوں لیکن میں 14 سورتوں کو نہیں مانتا، بولو جب تلک وہ 114 سورتوں پر ایمان نہیں لے کر کے آتا، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو نہیں مان لیتا، بولو وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن چھوڑا ہے، اب یہ قرآن پاک کی 114 سورتوں پر ایمان لے کر کے آنا پڑے گا، ان سے پیار کرنا پڑے گا، ان کو اپنانا پڑے گا۔ میں نے کہا بابا جیسے کوئی بندہ قرآن پاک کی ایک بھی سورت کو چھوڑ ڈالے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح صرف 4-5 اہل بیت کو نہیں ماننا ہے۔ میرے آقا نے تمام اہل بیت کے لیے ارشاد فرمایا ہے، جس بندے کے دل کے اندر جب تک تمام اہل بیت کا پیار نہیں ہوگا، جب تک تمام اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، بولو وہ شخص اہل بیت کا محب ہو سکتا نہیں۔ قرآن کو بھی پورا ماننا پڑے گا اور بولو اہل بیت کو بھی پورا ماننا پڑے گا، جتنی اہل بیت حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر۔ اب سب سے پہلی بات لوگوں نے کہا، میں نے کہا بابا جب تک قرآن کو نہیں مانا جاتا
ہدایت یافتہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، سیدھے راستے پر کوئی شخص نہیں چل سکتا۔ اسی طرح تمام کے تمام اہل بیت کے دل کے اندر محبت رکھنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ اس کو زندگی عطا کرے اور وہ بیت اللہ کے اندر زندگی گزارے، مکہ المکرمہ میں زندگی گزارے اور ساری زندگی وہاں پر نمازیں پڑھے، بیت اللہ کا طواف کرے، صفا اور مروہ کی سعی کرے، وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب ساری زندگی لیتا رہے، نیکیوں کے انبار لگا دے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کا بغض ہوا، اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر کے اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک ڈالے گا۔ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے، اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں محبتہم ایمان فرض واجب یوجر علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت ایمان ہے، بولو اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اور صرف ایمان نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت فرض ہے اور صرف فرض نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت واجب ہے، ایمان بھی ہے، فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اب جو بندہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو ملے گا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں یوجر علیہ، آپ فرماتے ہیں جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، عمرہ کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، حج کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، نیکی کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھے گا، اس محبت کی وجہ سے اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی محبت دل میں رکھنا ایمان ہے، ان کی محبت دل میں رکھنا فرض ہے، واجب ہے اور ثواب کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس دل میں اہل بیت کا پیار نہیں، بغض آ گیا، نیکیاں ساری کی ساری ضائع۔ اب جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، حضرات گرامی قدر، لوگوں نے کہا، میں نے کہا بابا یہ جو حضور علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں، یہ جو آپ کی بیویاں ہیں اور امت مسلمہ کی مائیں ہیں، یہ اہل بیت ہے؟ کہا نہیں جی، یہ بیویاں تو ہیں لیکن اہل بیت نہیں ہیں، اہل بیت صرف 5 ہی ہیں، 5 تن پاک کو اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت صرف 5 ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک دے کر کے تو اہل بیت کے لیے دعا کی تھی، وہ 4، وہ صرف 5 اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا بابا آئیے جس قرآن کی تلاوت جس آیت کو بار بار مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اہل بیت کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کون سی آیت ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، رب کا قرآن ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھاؤں۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے، آپ اس پچھلی آیت کو جب سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن پاک کے اندر نا، قرآن کے 30 پاروں میں رب کبریا نے جو اہل بیت کا ذکر کیا ہے نا، وہ صرف 1 مرتبہ ذکر کیا۔ قرآن پاک میں اہل بیت کا جو لفظ آیا ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر آیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے پھر اپنی احادیث میں اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اب یہ اہل بیت کے لیے جو قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا ہے، اس آیت کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو معنی پتہ لگ جائے گا کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں، اہل بیت کو یہاں پر اہل بیت کون ہیں اور رب کبریا نے کن کو مخاطب کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رب کا قرآن ہے، ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ ایڈوانس سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا نساء النبی لستن
أحد من النساء. قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. پڑھیں سبحان اللہ. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اب اس کو سمجھیے. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی. کیا معنی؟ اے نبی کی بیویوں. اے نبی کی بولو کن کو قرآن مخاطب کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بیویوں کو. بات سمجھے آپ؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کون ہے؟ حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ تمام حضور علیہ السلام کے ازواج. آپ قرآن ان کو مخاطب کر رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں. لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. آپ کی عظمت اعلیٰ ہے، آپ کی رفت اعلیٰ ہے، آپ کی بلندی اعلیٰ ہے. عام عورت جب نیکی کرتی ہے اس نیکی کا بدلہ ایک دیا جاتا ہے، اور جب حضور علیہ السلام کی ازواج نیکی کرتی ہیں اور نیکی کا بدلہ ڈبل دیا جاتا ہے. عام عورت قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے 20 نیکیاں ملتی ہیں. حضرات گرامی کے در قرآن مخاطب ہے حضور علیہ السلام کی ازواج سے، اور کیا کہا؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو تمہارے دروازے پر اگر کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرنی ہے، بات سختی کے ساتھ کرنی ہے. فیتبع الذی فی قلبہ مرض، اگر اس کے دل کے اندر مرض ہوا، بیماری ہوئی، منافقت ہوئی، وہ اگر نرمی سے بات کی گئی تو وہ کوئی اور مطلب نہ لے لے. یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے، امت کو سبق سکھلایا جا رہا ہے. یہ امت کی بیٹیوں کے لیے تربیت کی جا رہی ہے، اور اللہ مخاطب ہے حضور علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ. اور کیا کہا؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اتنی سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی کہ جھڑک ہی دینا ہے. اچھے طریقے سے بات کرنی ہے لیکن لہجہ سخت ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر ذرا بول کر کے بتلا
بتلائیے یہ جو اللہ مخاطب ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے اندر جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے بھائی؟ حضور علیہ السلام کے ازواج ہیں۔ قرآن پاک کی اگلی آیت سنیے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہا آپ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیے، بلا وجہ آپ باہر نہ نکلیے۔ اور آگے کیا کہا؟ فَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے دور کے اندر جیسے پہلے زیب و زینت اختیار کر کے باہر جاتا تھا، ویسا انداز اختیار نہ کیجئے۔ اور کیا کیجئے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ کسے کہا جا رہا؟ یہ حضور علیہ السلام کی ازواج کو کہا جا رہا ہے۔ اب اتنی آیت آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آگے کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے، اللہ اس بات کا ارادہ فرماتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، کہ ہر قسم کی پلیدگی، ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا جائے، عنکم تم سے، عنکم تم سے، یا اہلل عنکم تم سے، آگے کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے پلیدگی کو اور نجاست کو دور کر دیا جائے، اہل البیت، اے حضور علیہ السلام کے گھر والوں، اے حضور علیہ السلام کی اہل بیت، اے حضور کے گھرانے والوں۔ قرآن پاک کی اس آیت کو اگر آپ نے سمجھا ہے تو اس آیت کے اندر مخاطب ہے تو حضور علیہ السلام کی کیا ہیں بھائی؟ بیویاں۔ یہاں اہل بیت حضور علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا۔ حضرات گرامی ایک طرف قرآن پاک نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، اب آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت کا نزول ہو گیا، میں نے اس آیت کو ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے میرے پاک پیغمبر۔ اب اگلی بات سنیے، اس آیت کا جو نزول ہوا ہے نا، وہ حضرت اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے گھر کے اندر موجود تھے، وہاں پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس وقت آپ نے پیغام بھجوایا، جاؤ بلا کر کے لے کر کے آؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، اور حیدر کرار کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ ان تمام کو بلایا گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کالے رنگ کی دھاری دار چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ چادر مبارک کے اندر چاروں کو چھپا لیا ہے، اور چاروں کو چھپا کر اللہ سے دعا کی ہے، اللہم ہاؤلاء، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ معنی یہ ہے اہل سنت، اہل الحدیث ان کو بھی اہل بیت مانتا ہے، جسے قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اور ان کو بھی اہل بیت مانتا ہے جس کو حضور علیہ السلام کی دعا نے اہل بیت کہا ہے۔ معنی یہ ہوا حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے اندر جہاں پہ حسن شامل ہیں، جہاں پر حسین شامل ہیں، جہاں پر سیدہ فاطمہ شامل ہے، جہاں پر مولا علی شامل ہے، وہاں پر بولیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی تمام بیویاں بھی شامل ہیں، تمام کی تمام بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ، آپ توجہ میری طرف رکھیے، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ حضرت صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگا دی گئی، تہمت لگ گئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہیں۔ میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر پھر رب کبریاء نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن پاک کا نزول ہو گیا کہ جس وقت یہ بہتان لگایا گیا تھا اسی وقت آپ نے اس کو جھٹلا دینا تھا۔ یہ تو صاف بات ہے، یقین کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر حضور علیہ السلام نے بھلا کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے جو اس بہتان کے اندر شامل تھے ان کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ بولو کتنے کوڑے بھائی؟
80 کوڑے لگائے گئے، جو بھی منافقین شامل تھے، جو بھی بہتان کے اندر شامل تھے، آپ نے ان کو 80 کوڑے لگائے ہیں، اور جو رئیس المنافقین ہے اور اس کو بھی کوڑے، اس کو آپ علیہ السلام نے کوڑے جو ہے وہ نہیں لگائے، اس کو سزا نہیں دی ہے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے آئے ہیں، نیا دور ہے، آپ علیہ السلام ابھی جماعت اتنی قوت کے اندر نہیں ہے، اور یہ رئیس المنافقین تھا۔ آپ علیہ السلام نے حکمت عملی اختیار کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من یحضرنی فی رجل آذانی فی اہل بیتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے یارو، تم مجھے یہ تو بتاؤ نا، مجھے مشورہ دو کہ جس نے میرے اہل بیت نے مجھے تکلیف پہنچائی، میرے اہل بیت کے اندر مجھے تکلیف پہنچائی، بہتان لگایا، اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ میں آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ اسے سزا دی جائے، اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے آزانی مجھے تکلیف پہنچائی ہے، فی اہلی بیتی میرے گھر والوں کے معاملہ کے اندر۔ اب آپ اہل علم موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، آپ مجھے یہ بتائیے یہاں پر جو حضور جملہ استعمال فرما رہے ہیں کہ فی اہلی بیتی، یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت صدیقہ کائنات ہیں، کہ آپ یہ فرما رہے ہیں جس نے میرے گھر والوں کے معاملہ میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو سزا دوں۔ تو معنی یہ ہوا قرآن پاک نے بھی اہل بیت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بیویوں پر کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا تو اپنی زوجہ حضرت صدیقہ کائنات کے لیے استعمال کیا ہے۔ بات سمجھ آ گیا؟ بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، چلیں اس کو آسان کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، اب تمام کے تمام اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، پیار رکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ میں نے یہ مسئلہ آپ کو میں نے تفصیلاً سمجھایا کہ حضور علیہ السلام کی تمام جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں۔ ہاں پنجابی کے اندر بھی عام طور پر یہ بات آج بھی یہ شمار ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی شادی کا کارڈ آئے تو اس پر لکھا ہوتا ہے آپ نے آنا ہے اور تمام اہل و عیال آنا ہے۔ عیال کس کو کہتے ہیں؟ بچوں کو کہتے ہیں۔ تو اہل کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں۔ آج بھی آپ نے بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر کے آنا ہے۔ آج بھی اہل، اگر آپ کہیں جاتے ہیں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ اکیلے آئے تو آپ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں میرے گھر والے ساتھ ہیں، میرے گھر والے ساتھ۔ تو یہ گھر والوں کو عربی میں اہل البیت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب گھر والوں کا تذکرہ ہوگا تو سب سے پہلے بیوی کا تذکرہ آئے گا، بیوی کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تمام ازواج جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت ہیں۔ اور آگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، بولو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں بھائی؟ 4 بیٹیاں۔ یہ ہمارا عقیدہ منہج ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہے۔ ایک کا نام حضرت سیدہ زینب ہے، دوسری کا نام حضرت سیدہ رقیہ، تیسری کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم ہے، اور چوتھی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرات گرامی قدر یہ چاروں بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ان چاروں کے ساتھ ہی بڑا پیار ہے، ان چاروں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ آپ کی جو بڑی بیٹی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہو گیا
اور عبد العاص کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کے آنے سے پہلے ان کا جو ہے اسلام کے اندر ابھی یہ قانون نہیں بنا تھا، قانون ابھی یہ نہیں تھا کہ مسلمان کے ساتھ ہی نکاح ہوگا۔ تو یہ ابو العاص جو ہیں انہوں نے ابھی تک جو ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جو اپنی سب سے پہلی بیٹی کا نکاح کیا ہے ابو العاص کے ساتھ، تو یہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ بنو امیہ کے ساتھ ہے، جن کو لوگ آج طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں اور نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلے داماد کا انتخاب کیا تو بنو امیہ سے کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بعد کے اندر یہ بدر کا جب مارکہ ہوا، بدر کا مارکہ ہوا تو یہ بھی بدر کے مارکے کے اندر کفار نے ان کو بھی زبردستی جو ہے وہ شامل کر لیا، اور یہ بدر کے مارکے کے اندر شامل ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، بدر کا جب میدان سجا، اللہ نے فتح یابی کے ساتھ نوازا ہے۔ 70 کافروں کو جہنم حاصل کر دیا گیا، اور 70 کو پکڑ کر کے جیل کے اندر بند کر دیا گیا اور قیدی بنا لیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اب حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجئے، میں ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہوں، پتہ چلے گا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جو حضور کے غلام ہیں، ان کی محبت جو ہے ایمان کے ساتھ ہے، رشتہ داری کی بنا پر محبت کوئی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے مشورہ دیا، آپ عرض کرتے آقا ایسا کیجئے نا، فدیہ لے کر کے ان کو جو ہے آزاد کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر کا مشورہ آپ کو پسند آیا، آپ نے فدیہ لے کر کے قیدیوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب لوگ اپنے اپنے قیدی آزاد کروا رہے، کوئی اپنا بھائی آزاد کروا رہا ہے، پیسے دے کر کے قیدیوں کو آزاد کروایا جا رہا ہے۔ اسی اسنا کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک ہار آیا، میرے آقا اس ہار کو دیکھتے ہیں اور زاروں قطار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے آقا کیا بات ہے؟ آپ نے ہار کو دیکھا ہے اور آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ کہا میں نے جب یہ ہار دیکھا ہے مجھے اپنی ختیجہ کی یاد آ گئی ہے، مجھے میری ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ او میرے صحابہ، یہ جو ہار ہے یہ میری ختیجہ کا ہار ہے، یہ میری ختیجہ نے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح کے موقع پر دیا تھا، اور آج میری بیٹی نے اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے اسی ہار کو میرے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ ہار حضرت ختیجہ اپنی اہلیہ کی نشانی سمجھ کر میں یہ ہار اپنے پاس رکھ لوں، اگر آپ نہ چاہیں تو میں ان کو بیت المال کے اندر شامل کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا اور ابو العاص کو آزاد کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اسلام کے اندر قانون یہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان بیٹی جو ہے غیر مسلم کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتی ہے، آپ چلے جائیے، آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، میری بیٹی کو آپ وہاں سے مکہ سے رخصت کر دیجئے۔ آپ کو رخصت کر دیا گیا، آپ مدینہ کے اندر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت ابو العاص بھی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے آگے، اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کو پھر جمع فرما دیا ہے، یہ آپ کے داماد۔ حضرات گرامی قدر، تھوڑا عرصہ گزرا ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، حضرت زینب کے بطن میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیٹا عطا فرمایا اس کا نام ہے علی۔ بولو اس کا نام کیا ہے؟ علی
علی اس کا نام ہے اور اس کی 13 سال کی عمر ہے. صحیح البخاری سے میں پڑھ رہا ہوں. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. ان کو علی الزینبی کہا جاتا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ان کی نسبت ہے. یہ حضرت علی ان کی 13 سال کی عمر ہے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ السلام کی سواری پر جو حضرت علی ساتھ تھے نا وہ حضرت حیدر قرار نہیں تھے, وہ آپ کے نواسے حضرت علی الزینبی تھے. وہ آپ کی سواری پر سوار تھے اور جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے عرض کیا نانا آپ میرے کندھوں پر سوار ہوئیے, آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر کے آپ بتوں کو توڑیے. آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ میرا وزن برداشت نہیں کر پاؤ گے, میرا وزن زیادہ ہے, آپ ایسا کیجئے میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں. تو یہ حضرت علی آپ کے نواسے ہیں جن کو آپ نے 13 سال کی ان کی عمر ہے, ان کو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور انہوں نے بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو توڑا ہے. حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ کی دوسری جو نواسی ہے نا حضرت سیدہ زینب کے بطن میں سے یہ حضرت امامہ ہیں. ان کا نام کیا ہے بھئی؟ امامہ. آپ علیہ السلام صحابہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام جب نماز کے لیے آیا کرتے, جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے, صحابہ دیکھتے وَهُوَ حَامِلٌ امامۃ بنت زینب. آپ علیہ السلام کے کندھوں پر حضرت امامہ جو ہے آپ کی نواسی وہ آپ کے کندھوں پر بیٹھی ہوا کرتی تھی. حضرات گرامی قدر یہ بھی اہل بیت ہے. یہ طریقہ عجب انداز ہے اہل بیت. اگر حضرت امام حسن کا تذکرہ کرتے ہو, حضرت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہو کہ وہ آپ علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں, تو آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کی جو لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت امامہ ہے, آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے کندھوں پر سوار کیا. اور حضرات گرامی قدر صحیح البخاری کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام جب گھر کے اندر نفلی نماز پڑھا کرتے, آپ نے جب حضرت زینب دنیا سے چلی گئی نا تو آپ نے جو حضرت زینب کی بیٹی آپ کی نواسی تھی ان کو اپنے پاس رکھ لیا. تو پھر حضرت امامہ کی تربیت آپ علیہ السلام نے کی, وہ آپ کے گھر کے اندر موجود تھی. اور پیار کا انداز کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نفلی نماز پڑھا کرتے, آپ سجدے کے اندر جاتے, آپ نے حضرت امامہ کو یوں اٹھایا ہوتا, آپ سجدے میں جاتے, آپ ان کو نیچے رکھ دیتے, اور جب آپ سر کو سجدے سے اٹھاتے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کے قیام کے اندر کھڑا ہوا کرتے تھے. اتنا پیار, اتنی محبت. ایک بار نا آپ علیہ السلام کے پاس مال غنیمت آیا اور صحابہ عرض کرتے آقا یہ جو بڑا خوبصورت ہار ہے یہ ہار کس کو دیا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں یہ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں, جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے, یہ ہار تو گیا حضرت عائشہ کے پاس, آپ تو سب سے زیادہ انہی سے پیار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جاؤ میری نواسی امامہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. آپ کو بلایا گیا اور آپ نے یہ ہار حضرت امامہ کے گلے کے اندر ڈال دیا تھا. حضرات گرامی قدر آؤ اگلی بات کہتا ہوں, اگر آپ علم کا شوق رکھتے ہیں تو اگلی بات کہتا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے رخصت ہونے لگی ہیں, آپ نے حیدر قرار اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کیا اے میرے سر کے تاج میں دنیا سے جا رہی ہوں, آپ نے نکاح کرنا ہوگا, میرا آپ سے مشورہ یہ ہے آپ نے اگر نکاح کرنا ہے تو میری طبیعت کے ساتھ جو موافق لڑکی ہے نا وہ میری بڑی بہن کی جو بیٹی امامہ ہے وہ جوان ہو چکی ہے, اس کی طبیعت بڑی خوبصورت ہے, اخلاق بڑا اچھا ہے, انداز بڑا اچھا ہے, میں آپ کی طبیعت کو سمجھتی ہوں, اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو آپ ان کے ساتھ نکاح کیجیے گا. طریق کھول کر کے دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت مولا علی نے نکاح فرمایا ہے تو حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ کے ساتھ کیا ہے. حضرت امامہ حضرت حسن و حسین کی ستولی اماں لگتی ہے.
سبحان اللہ ہے تسی حیران ششتر پریشان ہو گئے ذرا مینو امانت داری نال ہاتھ اٹھا کر کے مجھے وہ بندہ وہ اس نے ہاتھ اٹھانے جس کو پہلے یہ پتا تھا کہ آپ کے نواسوں کے اندر نواسیوں میں ایک حضرت علی بھی ہیں ایک حضرت امامہ بھی ہیں جس کو پہلے یہ دونوں نام معلوم تھے وہ ذرا بندہ ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ 2 3 4 ہیں 20-30 سال ہو گئے ہمیں جمعہ پڑھتے ہوئے حضرات گرامی قدر یہ آپ کے اہل بیت ہیں ان کو کیوں بھلا دیا گیا ان کے ساتھ کیا زیادتی اور ظلم ہے حضرات گرامی قدر جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضور علیہ السلام کو پیارے ہیں ایسے ہی اپنی بڑی بیٹی کے بیٹے حضور علیہ السلام کو پیارے ہیں آئیے توجہ میری طرف رکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوسری بیٹی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوسری بیٹی ان کا نکاح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی سے کر دیا ہے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا گیا اور حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ سے ہیں بولو کن سے ہیں بھی بنو امیہ سے ہیں آپ علیہ السلام بدر کا جب میدان سجنے لگا آپ علیہ السلام فرماتے عثمان آپ رہیے آپ پیچھے رہیے آپ میری بیٹی کے پاس رہیے میری لخت جگر کی طبیعت ناساز ہے حضرت رقیہ کی طبیعت بڑی ناساز تھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان آپ اپنی اہلیہ کی تماداری کیجئے پیچھے رہیے اور میں آپ کو اپنے ساتھ ہی شمار کروں گا اور برابر کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا حضرت عثمان غنی آپ کی اپنی اہلیہ کے پاس رہتے ہیں حضرات گرامی قدر جب آپ علیہ السلام بدر سے واپس آئے ہیں آپ علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے سبھی کھڑے ہیں لیکن میرے آقا کی نگاہیں اپنی بیٹی کے چہرے کو جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے بتلایا گیا آپ کی بیٹی رقیہ آپ کی راہ تکتی تکتی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اپنے بابا کا انتظار کرتی کرتی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے آپ علیہ السلام سیدھا اپنی بیٹی کے قبر کے اوپر گئے ہیں جا کر کے آپ علیہ السلام نے دعا کی ہے توجہ میری طرف رکھیے حضرت عثمان غنی کی پہلی زوجہ حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہو گئی آپ پریشان ہو گئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان پریشان نہیں ہونا میری تیسری بیٹی موجود ہے ام کلثوم موجود ہے میں آپ کا نکاح ام کلثوم کے ساتھ کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیوں کے لیے جو دماد اپنے 2 تلاش کیے ہیں وہ بنو امیہ سے تھے حضرات گرامی کے در پھر آپ کی چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو گئی آپ کے 3 بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی ہیں آپ چھوٹی بھی ہیں ساری محبت سمڑ کر کے نا حضرت فاطمہ الزہرا میں آ گئی آپ علیہ السلام اب ساری محبت حضرت فاطمہ الزہرا سے کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جس نے فاطمہ سے محبت کی جس کے دل میں فاطمہ کا ادب ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہے حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ عنہا سے پیار کیا آپ سے محبت کی ہے اور آپ سے محبت کر کے آپ علیہ السلام نے بتلایا ہے حضور علیہ السلام کے دروازے پر جب حضرت فاطمہ الزہرا آیا کرتی دروازہ بجایا کرتی آپ خود اٹھ کر کے دروازہ کھولا کرتے اور جا کر کے آپ کا استقبال کرتے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے اور آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کو مرحبا کہا کرتے اور آپ اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھا کر کے دنیا کائنات کو آپ نے یہ سبق دیا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ پیار اس طرح کیا جاتا ہے بیٹیوں کے ساتھ محبت اس طرح کی جاتی ہے حضرات گرامی قدر پھر آج کے خطبے کے آخری پیغام اور میسج یہ ہے جیسے حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت میں شامل ہیں جیسے حضرت حسن اہل بیت میں شامل ہے جیسے
جیسے حضرت حسین اہل بیت میں شامل ہے، جیسے حضرت حیدر کرار اہل بیت میں شامل ہے، اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی تمام ازواج شامل ہیں، تمام کی تمام بیٹیاں شامل ہیں، تمام کے تمام بیٹے شامل ہیں، اور تمام کے تمام آپ کی آل جو ہے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو تمام اہل بیت کا پیار اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔